پہلا سوال میرا آپ سے یہ تھا کہ جو شیعہ کی بنیادی حدیث کی کتابیں ہیں، ان میں جتنی بھی روایات ہیں، جو بنیادی 4 کتابیں حدیث کی، ان میں جتنی بھی روایات ہیں یہ ساری جو ہے قابل قبول ہیں اور مقبول ہیں، ان میں کچھ ساری صحیح روایات ہیں؟ یہ سب روایات صادر ہیں ائمہ علیہم السلام سے، لیکن اگر روایات میں اختلاف ہو تو گرچہ وہ سب روایات صحیح ہیں، سب روایات صادر ہیں ائمہ علیہم السلام سے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، حسن اللہ یاری کہتا ہے کہ جو بھی کتب کے اندر احادیث ائمہ سے مروی ہے وہ ساری صحیح ہے۔ مجھے اس بات کی اتنی خوشی ہوئی، میں اسی بات کو ڈھونڈنا چاہتا تھا، کیوں کہ شیعہ کتب کے اندر بقول حسن اللہ یاری اب ضعیف و صحیح کا تو چکر ہی ختم ہو گیا، وہ کہتے ہیں ساری صحیح ہیں۔ تو جو بھی ایسی ان کی فقہ بیان ہوئی ہے، مسائل بیان ہوئے، اب اس پر جرح کرنے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں۔ ان میں سے ایک میں حکم آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، بقول حسن اللہ یاری کہ اب یہ صحیح ہے، کیونکہ امام کا قول ہے، اب امام کے قول پر وہ عمل کر کے دکھائے۔ ہمارے ہاں تو یہ حضرت امام جعفر صادق پر تہمت ہے کہ اپنی طرف سے انہوں نے فقہ بنا کر ائمہ کی طرف منسوخ کر دی۔ بہرحال حسن اللہ یاری کا یہ ایمان ہے کہ یہ ائمہ کے اقوال ہیں۔ تو ان میں سے ایک قول تہذیب الاحکام میں ہے، ان احمد بن محمد ان بعض الکوفیین یرفع الی ابی عبداللہ علیہ السلام فی الرجل یأتی امرأۃ فی دبورها وہی صائمۃ قال لا ینقض صومها ولیس علیہا غسل۔ احمد بن محمد کچھ اہل کوفہ سے مرفوع حدیث بیان کرتا ہے، یہ روایت مرفوع ہے، یعنی اس کی سند توڑ حضرت امام جعفر صادق تک صحیح ہے کہ امام جعفر صادق نے فرمایا جو مرد عورت کی دبر میں خواہش نفس پوری کرتا ہے، یعنی وطی کرتا ہے عورت کے ساتھ دبر کے اندر، پہلے نمبر پہ تو یہی بات ہے کہ کیا دبر میں وطی کرنا یہ جائز ہے؟ بہرحال لکھا ہے کہ جو مرد عورت کی دبر میں وطی کرتا ہے، وَهِيَ صَائِمَةٌ، اس حال میں کہ عورت کا روزہ ہے، عورت روزے دار ہے، بس مرد کے اوپر شہوت چڑھی ہوئی ہے، قَالَ لَا يَنْقُضُ صَوْمُهَا، تو فرماتے ہیں کہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، یعنی عورت کے ساتھ وہ مرد وطی کر رہا ہے، شہوت کے ساتھ جو بھی کر رہا ہے، عورت کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، وَلَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ، اور نہ ہی اس پر غسل فرض ہوگا، نہ غسل فرض ہے نہ ہی روزہ ٹوٹے گا۔ یہ میرا خیال ہے اللہ یاری کی جو ہے یہ فقہ ہے، اہل اسلام کی فقہ نہیں ہو سکتی۔ یہ بھی بات یاد رکھیں کہ جو میں رد کرتا ہوں یہ شیعوں کا نہیں کرتا، حسن اللہ یاری کا کرتا ہوں۔ شیعہ تمہیں تو غصہ نہیں ہونا چاہیے، نہ میں سنی شیعہ فسادات کو کھڑا کرنا چاہتا ہوں، بلکہ یہ اللہ یاری جو فتنہ برپا کر رہا ہے صحابہ کرام پہ نقص اور تلاش کر کر کے یہ ہے، میں اسی کا آئینہ اسے دکھا رہا ہوں۔ لہذا تمہیں تو خوش ہونا چاہیے شیعوں کو، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ یاری حضرت امام زید کو بھی گالیاں دیتا ہے، یحییٰ بن زید بن زین العابدین کو گالیاں دیتا ہے، بلکہ حضرت امام حسن عسکری کے بھائی کو یہ کذاب کہتا ہے، حضرت امام مہدی کے چچا کو کذاب کہتا ہے، امام محمد علی نقی کے فرزند کو یہ کافر کہتا ہے، کذاب کہتا ہے۔ میں تو اہل بیت کے دفاع کے لیے نکلا ہوں۔ احمد بن محمد ان علی بن حکم ان رجل ان ابی عبداللہ قال اذا اتى الرجل مرأة في الدبر وهي صائمة لا ينقض صومها وليس عليها غسل، یعنی احمد بن محمد روایت کرتے ہیں علی بن حکم سے، وہ شخص سے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ ایک مرد اپنی عورت کی دبر میں وطی کرتا ہے اس حال میں کہ وہ روزے دار ہوتی ہے، تو فرمایا لم ينقض صومها، اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، وَلَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ، نہ ہی اس پر غسل فرض ہوتا ہے۔